ان درس میں قربانی کا ثبوت پڑھا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی کی کیا ضرورت ہے، خاص کر آج کل کا جو لبرل قسم کا طبقہ ہے وہ کہتے ہیں قربانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے بدھ والے دن درس حدیث میں یہ بات پڑھی کہ قرآن سے بھی قربانی کا ثبوت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ چنانچہ اس دن کے درس میں قرآن پاک کی 3 آیات آپ کے سامنے پیش کی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مقدسہ میں سے 3 احادیث آپ کے سامنے پیش کی گئیں، جن میں سے ایک حدیث صحاح ستہ ابن ماجہ کی تھی اور دوسری حدیث صحاح ستہ کی کتاب جامع ترمذی کی تھی اور تیسری حدیث مصنف عبد الرزاق جو مستند حدیث کی کتاب ہے اس کی ذکر کی تھی۔ آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ یہ تو ہم نے قربانی کے ثبوت کے بارے میں پڑھا کہ قربانی جو ہے یہ قرآن اور احادیث سے ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے اور گناہ گار ہے۔ آج ہم نے قربانی کا حکم پڑھنا ہے کہ قربانی یہ فرض ہے، قربانی واجب ہے یا قربانی سنت ہے یا یہ نفلی چیز ہے یا مستحب عمل ہے۔ تو یاد رکھیے قربانی جو ہے یہ واجب ہے۔ ہمارا مسلک، ہمارا مذہب کیا ہے کہ یہ قربانی کرنا واجب ہے۔ باقی کن پر واجب ہے انشاءاللہ وہ ہم اگلی محفل میں پڑھیں گے۔ آج ہم نے صرف اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ قربانی کا حکم جو ہے شریعت کے اندر یہ واجب ہے، اور اس کے بارے میں علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے اور دوسرے محقق علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یجب علی حر مسلم مقیم موسر عن نفسہ، کہ یہ قربانی کرنا 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک ہر آزاد مسلمان پر جو مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو اس کے اوپر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ جبکہ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں قربانی واجب ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا سنت ہے، تو یہاں بھی وہ غلطی کرتے ہیں۔ اور ہماری دلیل کی ہم جو کہتے ہیں قربانی واجب ہے، ہمارے پاس قرآن کریم کی آیت موجود ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بڑی وضاحت سے فرماتے ہیں فصل لربک وانحر۔ یہ وہ آیت ہے جو ہم میں سے اکثر نمازیوں کو یاد ہے، سورۃ کوثر ہے۔ سورۃ کوثر میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فصل لربک وانحر، کہ انسان تو اپنے رب کی نماز پڑھ، وانحر اور قربانی کر۔ تو اس سے پہلے درس میں نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ یہاں محدثین و مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نماز سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے اور قربانی سے مراد جو ہے وہ عید الاضحیٰ کی قربانی ہے۔ چنانچہ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں قال الحسن، حسن سے مراد کون ہے؟ یہ حضرت حسن بصری ہیں۔ حضرت حسن بصری کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ حسن بصری جو ہیں یہ ان تابعین میں سے ہیں جن کو کبار تابعین کا درجہ حاصل ہے اور بڑے اللہ والے اور بڑے عالم، بڑے صوفی گزرے ہیں۔ انہوں نے 70 صحابہ کی زیارت کی ہے۔ اب دیکھیں صحابہ نے دین کن سے سیکھا؟ بولے نا ذرا، نبی علیہ السلام سے سیکھا نا۔ تو تابعین کس تابعین نے سیکھا؟ صحابہ سے، کیونکہ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی وہ صحابی ہے، اور تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں صحابہ کی زیارت کی اس کو کہتے ہیں تابعی۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اعزاز اور یہ فضیلت اور یہ کرامت اور یہ درجہ حاصل ہے کہ انہوں نے 70 صحابہ کی زیارت کی ہے، تو گویا 70 صحابہ سے انہوں نے علم سیکھا نا، تو ان کی بات کتنی معتبر ہوگی، اس لیے کہ وہ صحابہ سے سیکھ رہے ہیں اور 1-2 صحابی کی بات نہیں ہے، 70 ملاقات ہیں کی، تو وہ ان کی بات میں کتنا وزن ہوگا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صلاۃ یوم النحر و نحر البدن، وہ فرماتے ہیں کہ عید کے دن نماز کا پڑھنا بھی واجب ہے اور عید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ اور حضرت امام ابو بکر احمد رازی رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت ہے نا فصل لربک وانحر، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے 2 چیزیں ثابت ہوئیں۔ ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ عید کی نماز پڑھنی ہے، وہ لازمی ہے، اور دوسری بات کیا ثابت ہوئی کہ قربانی کرنا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی واجب ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ قربانی کوئی سنت عمل نہیں ہے جس کا دل چاہے کر لے اور جس کا دل چاہے نہ کرے، نہیں، یہ سنت نہیں ہے۔
یہ واجب ہے، لہٰذا جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ قربانی سنت ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ بلکہ ایک بڑے قرآن کے مفسر گزرے ہیں، اگلے دن بھی درس قرآن میں نے ان کا بڑا اچھا تذکرہ کیا، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، یہ بڑا عظیم مفسر گزرا ہے قرآن، 10 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے اور آج اردو زبان میں ملتی ہے ان کی تفسیر۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ کے شاگردوں میں ہیں، اور ان کے پیر و مرشد تھے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام پر انہوں نے تفسیر مظہری لکھی ہے۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ یہ قرآن کا عظیم مفسر یہ لکھتا ہے، یہ کہتا ہے حضرت اکرمہ، حضرت عطا، حضرت قتادہ، یہ تینوں حضرات فرماتے ہیں کہ فصلی لربک سے مراد عید کی نماز ہے، اور ونحر سے مراد عید الاضحیٰ کی قربانی ہے۔ لہٰذا یہ بھی فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے یہ تابعین اور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے قربانی ہے، اور یہ قربانی واجب ہے۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ تو قرآن کی آیت تھی، حضور کی حدیث بھی سن لیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا من وجد ساعتا ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، مسند احمد میں امام احمد نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے اپنی کتاب مسند احمد میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کے پاس گنجائش ہو، یعنی صاحب نصاب ہو، جس کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، اور وہ پھر قربانی نہیں کرتا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں آئے، یعنی اس کو عیدگاہ میں آنے سے اللہ کے نبی نے منع کر دیا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ کتنی سخت وعید ہے! اگر یہ واجب نہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے یہ وعید بیان نہ فرماتے کہ جس پر قربانی واجب ہو اور پھر قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ تو اس سے محدثین نے لکھا ہے مثل هذا الوعید لا يرحق بترک غیر الواجب، کہ اس طرح کی وعید جو ہے وہ واجب کے چھوڑنے پر نہیں آتی۔ اگر یہ اتنا سخت اللہ کے نبی نے یہ فرمان جاری فرما دیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قربانی کرنا واجب ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی کہ قربانی کرنا جو ہے یہ واجب ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں قربانی کرنا سنت ہے، ان کے پاس نبی علیہ السلام کا فرمان تو ہے نہیں، وہ زیادہ سے زیادہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قربانی کرنا سنت ہے، حالانکہ ان کے ہاں صحابی کا قول تو حجت ہے ہی نہیں۔ اگر صحابی کی بات ان کے ہاں حجت ہوتی تو وہ پھر کبھی بھی رمضان میں 8 تراویح نہ پڑھتے، 20 پڑھتے، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 20 تراویح کا فیصلہ کیا اور سارے صحابہ نے پڑھی، تو یہاں کیوں وہ صحابی کی بات مانتے ہیں؟ تو ہم نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر دی ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قربانی کرنا جو ہے یہ واجب ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ دوسری بات جو آج کے درس میں ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ سمجھنی ہے کہ قربانی کن کن جانوروں کی ہو سکتی ہے۔ یہ بات بھی ہمیں قرآن نے بھی سمجھا دی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث نے بھی ہمیں سمجھائی ہے۔ تو سنیے، ہمارا اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے کہ کون کون سے جانوروں کی ہم عید کے دنوں میں قربانی کر سکتے ہیں، عید الاضحیٰ کی جو 3 دن ہیں۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ قربانی جو ہے وہ 8 طرح کے جانوروں کی ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 بھیڑ، نمبر 2 بکری، نمبر 3 گائے، نمبر 4 بھینس، نمبر 5 اونٹ۔ یہ نر مادہ دونوں کی، بکرا بکری اور اسی طریقے سے گائے بیل، بھینس بھینسا، اونٹ اونٹنی، تو ہر طرف کی یہ آ جائیں گے۔ اور چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وضاحت فرمائی ہے۔ ہمارے پاس قرآن کی دلیل ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے۔ یہ قربانی صرف ہمارے اوپر ہی نہیں ہے، پرسوں کے درس میں بدھ کے درس میں نے بتایا تھا 5 امتیں ایسی گزری جنہوں نے قربانی کی ہیں، اور یہ بھی بتایا تھا قربانی کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی ہے، حابیل اور قابیل نے سب سے پہلے قربانی کی ہے۔ تو اس لیے اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے، تاکہ وہ جو مخصوص
جو چوپائے ہیں، 4 پاؤں والے جانور ہیں، ان میں سے جو مخصوص جانور ہیں، من بہیمۃ الانعام، جو مخصوص جانور ہیں ان پر اللہ کا نام لیں، ان کو ذبح کریں اور ان کی قربانی کریں۔ اور دوسری قرآن کریم کی ایک آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے ان سارے جانوروں کا بھی تذکرہ کر دیا کہ کون کون سے جانور تمہارے لیے حلال ہیں، کن جانوروں کی قربانی کرنی ہے۔ چنانچہ سورہ 8ویں پارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ انعام کے اندر، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو جانوروں میں سے ہم نے تمہارے لیے مختلف جانور بنائے۔ کچھ جانور تو ایسے ہیں جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، اونٹ بوجھ لاتا ہے، اونٹ پر بوجھ اٹھایا جاتا ہے یا نہیں، تو یہ جانور بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ وہ فرشا، اور کچھ جانور ایسے ہیں جو بوجھ تو نہیں اٹھاتے لیکن وہ جانور جو ہیں وہ فرش پر چلتے ہیں، فرش کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وہ فرشا۔ اللہ فرماتے ہیں کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ تم ان جانوروں میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کر دی ہیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، لیکن شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین، تمہارا یہ بہت واضح اور کھلا دشمن ہے شیطان، اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثمانیۃ ازواج، کل 8 قسم کے جوڑے ہیں جانوروں میں، کل 8 قسم کے جوڑے ہیں۔ پہلا جوڑا کون سا ہے؟ فرمایا من الضأن اثنین، بھیڑ میں بھی اللہ نے مذکر اور مؤنث دونوں پیدا کیے ہیں، تو یہ 2 جانور ہو گئے۔ ومن الماعز اثنین، اور بکری میں بھی 2 ہیں، بکری اور بکرا، یہ بھی 2 ہو گئے مذکر مؤنث۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین، اے نبی آپ ان کو کہیں کیا انہوں نے ان دونوں نر جانوروں کو حرام کر لیا ہے، ام الانثیین، یہ دونوں مؤنث کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، جبکہ ہم نے تو حرام نہیں کیا، انہوں نے خود ہی حرام کر لیا ہے۔ ام اشتملت علی ارحام الانثیین، یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے اندر موجود ہے ان کو حرام کر لیا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اور تم نے ان کو حرام کیا تو پھر ہمارے پاس کوئی دلیل لاؤ۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں نبئونی، تم بتاؤ، کوئی دلیل لے کر آؤ ہمارے پاس، ہم نے تو ان جانوروں کو حلال کیا تمہارے لیے، تو تم اگر حرام کر رہے تو دلیل پیش کرو۔ تو یہ بکری اور بکرا اور بھیڑ کے ساتھ اس کا مؤنث آ گیا۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اونٹ میں سے بھی 2 ہیں جو اللہ نے حلال کیے، اونٹ اور اونٹنی۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور اللہ تعالیٰ نے گائے میں سے بھی مذکر اور مؤنث دونوں کو حلال قرار دے دیا ہے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ ان کو کہیں الذکرین حرم ام الانثیین، کیا انہوں نے دونوں نروں کو حرام کر دیا یا دونوں مؤنثوں کو حرام کر دیا، یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے اندر موجود ہے اس کو انہوں نے خود ہی حرام قرار دے لیا ہے؟ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جانور حلال کر دیے ہیں۔ اور یہ جو پہلی آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے من بہیمۃ الانعام فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یہ بہیمۃ الانعام جو ہیں وہ 8 جانور ہیں، 2 بھیڑوں میں سے ہو گئے، 2 بکریوں میں سے، اور 2 اونٹوں میں سے، اور 2 گائے میں سے۔ تو یہ دیکھو یہ 8 جانور ہیں جن کی قربانی ہم کرتے ہیں، اور ان کی قربانی جو ہے قرآن سے اور جو ہے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل جائز ہے۔ اب حدیث بھی سن لیجیے، تو میں نے قرآن کی 2 آیتیں پیش کی، حدیث بھی سنیے۔ امام رازی میں رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن حاتم رازی میں یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ ابو جعفر محمد بن علی وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا قربانی کے بارے میں کہ قربانی جو ہے وہ کس چیز کی ہونی چاہیے، قربانی کا جانور کون سا ہونا چاہیے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا من الثمانیۃ الازواج، 8 قسم کے جوڑے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی قربانی جائز ہے۔ اب جب جو سوال پوچھنے والا تھا نا، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو کہا نا 8 قسم کے جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے، تو وہ سننے والا جو تھا سوال پوچھنے والا وہ شک میں پڑ گیا کہ یہ حضرت علی کیسی بات کر رہے ہیں، 8 جانوروں کی قربانی کیسے جائز قرار دے رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اس کو شک ہو رہا ہے میری بات میں، تو آپ نے فوراً فرمایا، اس سائل کو کہا جو سوال کرنے والا تھا، کہا تقرأ القرآن، کہ تو قرآن کو پڑھتا ہے، کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اس نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر تو نے یہ بات نہیں سنی،
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم اپنے وعدوں کا پاس رکھا کرو، وعدہ خلافی نہ کیا کرو، وعدوں کو پورا کیا کرو۔ اور آگے کیا کہا؟ احلت لکم بہیمۃ الانعام، اللہ نے تمہارے لیے مخصوص جانور حلال قرار دے دیے۔ تو حضرت علی نے پوچھا وسمیعت ہو، کیا تو نے یہ سنی آیت؟ تو اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا قرآن میں لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو مخصوص چوپائے، جو 4 ٹانگوں پر چلنے والے جانور ہیں، ان میں سے مخصوص جانوروں پر تم اللہ کا نام لو، ان کو ذبح کرو، ان کو کھاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اس کو یہ بات کہی تو وہ بھی کہنے لگا واقعی تو قرآن کی بات آپ کر رہے ہیں۔ پھر دوسری آیت حضرت علی نے پڑھی وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، یہ ابھی جو میں نے جس آیت کی تفصیل بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے 8 قسم کے جوڑے بنائے ہیں اور ان میں مذکر اور مؤنث سب حلال ہیں، سب جائز ہیں۔ تو حضرت علی نے اس سے پوچھا کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ تو اس نے کہا میں نے پڑھی ہے، مِنَ الظَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ۔ ان آیتوں میں ہر 2 کا ذکر ہے کہ بکری بکرا، بھیڑ اور بھیڑنی، اور اسی طریقے سے گائے اور بیل، اونٹ اور اونٹنی، تو سارے ذکر ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے نا اس کی پھر تسلی ہو گئی۔ اس نے کہا واقعی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا ہے کہ 8 جانوروں کی قربانی جائز ہے، تو ان کے پاس تو قرآن کی آیت موجود ہے۔ تو یہ دیکھو یہ امام راضی رحمہ اللہ نے تفسیر رازی میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو معلوم ہو گیا قربانی کے جانوروں میں سے ان تمام جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنی ہے کہ اکثر لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھینس کا ذکر تو ہے نہیں، قرآن میں تو گائے کا ذکر آیا ہے، تو گائے کے مقابلے میں بیل آ گیا، بھینس اور بھینسا وہ تو اس میں نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں یاد رکھیے اہل سنت کے ہاں بھینس کی قربانی بالکل جائز ہے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ والجاموس نوع من البقر، کہ یہ جو بھینس ہے یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے۔ اور یہ جو فتاوی عالمگیری میں عالمگیر رحمہ اللہ نے نقل کیا، یہ کوئی اپنے پاس سے انہوں نے مسئلہ نہیں بتایا، انہوں نے اس پر حدیث نقل کی ہے۔ اور وہ حدیث کون روایت کر رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجاموس تجزی عن 7 فی الاضحیہ، لوگ کہتے ہیں حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو بھینس ہے اس میں 7 آدمی قربانی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر اس کی قربانی جائز نہ ہوتی تو اللہ کے نبی نے یہ بات کیسے فرما دی کہ بھینس میں بھی 7 آدمی شریک ہو سکتے، کٹے میں بھی 7 آدمی جو ہے شریک ہو کر قربانی کر سکتے ہیں۔ تو دیکھو یہ بھی احادیث کے اندر آتا ہے۔ اور حضرت حسن بصری جن کی پہلے میں نے بات کی ہے، حضرت حسن بصری انہوں نے 70 صحابہ کی ملاقات کی ہے، ان کی بات بھی سنیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے الجاموس بمنزلۃ البقر، وہ فرماتے بھینس بھی جو ہے یہ گائے کی قسم ہے، جیسے گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس بھی گائے کی طرح ہے، لہذا اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور ایک بڑے مشہور محدث گزرے ہیں علامہ شرف الدین حسین بن محمد رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں یہ بات حدیث سے ثابت ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ حدیث جو ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث کہتے ہیں، ایسے ہی صحابہ کی بات کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، اور تابعین کی بات کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ تو حدیث کی تعریف جو ہے وہ انہوں نے یہ کی ہے کہ حدیث عام ہے، چاہے نبی کا قول ہو، صحابی کا قول ہو یا تابعی کا قول ہو، ان تینوں میں سے ہمیں جس کا قول مل جائے گا ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی تو بات ظاہر اللہ سے سنتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے بیان کرتے ہیں، اور صحابہ وہ بات بیان کرتے ہیں جو نبی سے سنتے ہیں، اور تابعین وہ بات بیان کرتے ہیں جو صحابہ سے سنتے ہیں۔ تو اس لیے تابعین کی بات کو ہم رد نہیں کر سکتے، اور بالخصوص ایسے تابعی کی کہ جنہوں نے 70 صحابہ کی ملاقات کی ہو۔ تو یہ اس لیے معلوم ہوا کہ بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، اور حدیث سے بھی پتہ چل گیا۔ اور دوسرا پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے، دیکھو سارا سال ہم بھینس کا دودھ پیتے ہیں، سارا سال کٹے کا گوشت کھاتے ہیں، سارا سال جو ہے کٹے کی کھال بیچتے ہیں، ہر چیز اس کی استعمال کر رہے ہیں، اور قربانی کے دنوں میں ہم کہ اس کی قربانی جائز نہیں۔ یہ کیسا دین ہے کہ سارا سال تو تم نے اس بھینس کا دودھ پیا ہے، اس کے گوشت کو کھایا ہے، اس کی کھال کو استعمال کیا ہے، تو قربانی کے دنوں میں اس کی قربانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے ساری امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے
اس بات پر اجماع ہے ان حکم الجوامیس حکم البقر، کہ بھینس کا حکم بھی وہی ہے جو گائے کا حکم ہے۔ جب گائے کی قربانی جائز ہے تو لہٰذا بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور اجماع کے علاوہ علماء نے عقل کے ذریعے بھی بھینس کی قربانی کو ثابت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں تحسب الجوامیس مع البقر، کہتے ہیں بھینس کو گائے پر قیاس کیا جائے گا، بھینس کو گائے پر قیاس کیا جائے گا۔ جیسے گائے کا گوشت کھانا، اس کا دودھ پینا، اس کی کھال کا استعمال کرنا جائز اور حلال ہے اور اس کی قربانی جائز ہے، تو ایسی بھینس کی بھی جائز ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں انما ہی بقر کلھا، یہ بھینس جو ہے، یہ بھینس وہ فرماتے ہیں یہ گائے ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں آئی دنیا میں۔ بس فرق اتنا ہے کہ عرب کے اندر بھینس پائی نہیں جاتی تھی۔ عرب کے زمانے میں عرب کے ہاں بھینس نہیں ہوتی تھی، زیادہ تر گائے لوگ استعمال کرتے تھے، یا اونٹنی کا دودھ استعمال کرتے تھے یا گائے کا، تو بھینس چونکہ وہاں تھی نہیں، اس لیے بھینس کے بارے میں زیادہ تذکرہ نہیں ملتا۔ لیکن بھینس کے بارے میں یاد رکھیں، یہ بھینس اور گائیں یہ دونوں ایک قسم ہیں اور یہ دونوں برابر ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھیں، دیکھیے جس آدمی کے پاس باڑہ ہو اور اس کے پاس باڑے میں گائے ہوں، فارم جیسے لوگ بناتے ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں، بھینسیں اس نے رکھی ہوئی ہیں، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ سال کے بعد یہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اب جب وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو جہاں وہ گائے کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، بکری کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہاں بھینس کی بھی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ شریعت کہتی ہے اس پر واجب ہے، فرض ہے، بلکہ زکوٰۃ کا ادا کرنا تو فرض ہے ہر مسلمان پر۔ تو جن کے پاس بھینسیں ہوتی ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے گائے پالی ہوئی ہوتی ہیں وہ گائے کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے بکریوں کے ریوڑ رکھے ہوتے ہیں وہ ان کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو دیکھو گائے اور بھینس ان دونوں کا نصاب ایک شریعت نے بتایا ہے، تو لہٰذا جب ان کا زکوٰۃ میں یہ برابر ہیں تو لہٰذا عقل کا تقاضا یہ ہے، عقل یہ کہتی ہے یہ پھر قربانی میں بھی برابر ہو۔ تو اس لیے الجاموس ضرب من کبار البقر، بھینس جو ہے یہ بڑی گائے کی ایک قسم ہے۔ علماء بھی نا بڑی عجیب باتیں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ بھینس جو ہے یہ بڑی گائے کی ایک قسم ہے، اس کو تم اس سے گائے سے جدا مت کرو۔ تو ہمارے ہاں بھینس کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے، جبکہ کچھ حضرات ان دنوں میں آ کر شور کرتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگلی بات جو وہ کہتے ہیں وہ اس سے بھی عجیب ہے، وہ کہتے ہیں گھوڑے کی قربانی جائز ہے، اور اس سے اگلی بات وہ کیا کہتے ہیں مرغے کی قربانی جائز ہے۔ اس سے بھی اگلی بات، یہ ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں، ان کے فتاویٰ میں لکھی ہے، وہ کہتے ہیں انڈے کی قربانی بھی جائز ہے۔ تو انڈے کی قربانی ہوتی ہے اور مرغے کی ہو سکتی ہے، اور گھوڑا جس سے انسان نفرت کرتا ہے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ تو کہتے ہیں گھوڑے کا گوشت کھانا ہی مکروہ ہے، اور باقی کراہت ہوتی ہے انسان کو، طبعی طور پر کراہت ہوتی ہے، اور وہ گھوڑے کی قربانی کہہ رہے ہیں جائز ہے۔ اور جس بھینس کا سارا سال دودھ پیتے ہیں، جس بھینس کا سارا سال گوشت کھاتے ہیں، جس بھینس کے سارا سال جو ہے چمڑا استعمال کرتے ہیں، اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اپنی طرف سے یہ تو بات کہہ دی کہ اس کی گھوڑے کی اور مرغے کی اور انڈے کی قربانی جائز ہے، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل بھی عجیب پیش کرتے ہیں، وہ جمعے کے بارے میں حدیث آتی ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے تو اللہ کے ہاں سے اس کو کتنا بڑا ثواب ملتا ہے، گویا اس نے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ اور جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے، اس نے گائے ذبح کی۔ اور جو تیسرے نمبر پر آتا ہے اس کو جس نے بکری ذبح کی۔ اور جو چوتھے نمبر پر آتا ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے کہ جس نے مرغی صدقہ کی۔ اور جو اس سے بھی اگلے نمبر پر آتا ہے اس کے بارے میں آتا ہے جس نے انڈا صدقہ کیا۔ اس حدیث کو دلیل بنا رہے قربانی کے، بھائی وہاں تو صدقے کی بات ہو رہی ہے، قربانی تو صدقہ نہیں ہے، قربانی تو ایک واجب ہے بندے پر، صدقہ تو نفلی چیز ہوتی ہے۔ تو وہاں تو ثواب بتایا گیا ہے کہ تمہیں اتنا اتنا ثواب ملے گا اگر جمعے کے دن تم پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں نمبر پر آئے، تو وہ تو ثواب کے بارے میں کہا گیا کہ تمہیں اتنا اتنا ثواب ملے گا اگر تم پہلے دوسرے تیسرے نمبر پر آ گئے، وہاں قربانی کی تو بات نہیں کی ہے۔ تو اندازہ لگائیں دلیل کیسی پیش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آج کے درس میں ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ جو شریعت نے جانور حلال بتائے ہیں اور جن کی قربانی کرنا جائز بتایا ہے، ہم انہی کو جائز سمجھتے ہیں، اور جن کی قربانی کو شریعت نے ناجائز کہا ہے ان کو ہم ناجائز سمجھتے ہیں۔ تو بھینس کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے۔ تو آج کے درس میں دو باتیں آ گئیں،
ایک تو ہمیں یہ پتہ چل گیا یہ قربانی جو ہے صاحب استطاعت پر واجب ہے، سنت نہیں ہے، کہ انسان کی مرضی کرے نہ کرے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ آ گئی کہ 8 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، شریعت نے ان کو ہمارے لیے مباح اور حلال قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کی روشنی میں ان جانوروں کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء نے چونکہ اپنی زندگی گزار